بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم پاکستانیوں کی خدمت میں عوامی عدالت سے ڈاکٹر حفیظ قیصر کا سلام قبول کیجیے۔ پاکستانیوں، اللہ جب کسی قوم پر مہربان ہوتا ہے تو انہیں سچ جاننے کا شعور بخش دیتا ہے، ان کی خواہش سچائی کی طرف آگے بڑھنے لگتی ہے۔ پاکستان میں اس وقت جہاں بے شمار پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور زیادہ تر پروپیگنڈا ارینجڈ ہے، چاہے وہ حکومت کے کیمپ سے ہو یا اپوزیشن سے، دونوں طرف سے پروپیگنڈے کی مشینیں شب روز آپ کو معلومات دے رہی ہیں تاکہ جو وہ چاہتی ہیں آپ وہ لیں، وہ سمجھیں اور اسی پر سوچیں۔ لیکن رب کا کتنا کرم ہے، اس کے باوجود لوگ سچائی کے متلاشی ہیں۔ گزشتہ ہمارے پروگرام کو جتنی پذیرائی ملی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیں یہ اندازہ ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ سچائی کو قبول کر رہے ہیں۔ آج کا سب سے اہم موضوع جو پاکستان میں زیر بحث ہے، یہ وہ موضوع ہے جو 1994-95 میں ہم نے زمانہ طالب علمی میں ڈسکس کیا تھا۔ اس پر ایک بہت بڑا سیمینار ارینج ہوا تھا کہ پاکستان کی سیاست میں امریکی مداخلت افسانہ یا حقیقت۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ تحریک عدم اعتماد اور امریکی مداخلت۔ پاکستانیوں، پاکستان میں پہلے 9 سال چھوڑ کر سکندر مرزا سے آج تک امریکی مداخلت مسلسل ہے، اور اس کی وجہ پاکستان کے عوام نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، انہیں سوچنے کی مہلت بھی نہیں دی گئی، انہیں وہ مواقع نہیں دیے گئے جہاں وہ سوال کر سکیں۔ انہیں تو نعروں پہ لگا دیا، ایک کے بعد دوسری حکومت، دوسری کے بعد تیسری حکومت، تیسری کے بعد چوتھی حکومت، حتیٰ کہ جنرل ضیاء الحق کی حکومت آ گئی۔ آپ سب کو پتہ ہے جنرل ضیاء الحق نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی خواہش پر افغان جنگ لڑی۔ جنگ تو وہ روس اور امریکہ کی تھی، لیکن میدان میں پاکستان لڑا اور بہت سے ملکوں کی طرح، لیکن فرنٹ لائن پاکستان تھا۔ تو امریکہ کے ایجنڈے پہ کام کیا نا آپ نے۔ آج بھی یہ صورتحال ہے کہ پرویز مشرف صاحب جب گئے تو امریکی ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے، خان صاحب آئے تو آپ مجھے بتائیے کون سا ایسا کام تھا جو امریکہ کی خواہش پر خان صاحب نے نہیں کیا۔ آپ کو یاد ہوگا جب خان صاحب وائٹ ہاؤس میں ریسلنگ چیمپئن کے ساتھ، جو اس وقت امریکہ کے صدر تھے، کس طرح سیر کر رہے تھے، مقصد کیا تھا؟ انہیں سیر کرانے کا، انہیں دکھانے کا، انہیں گھمانے کا۔ مقصد صرف یہی تھا کہ انہیں وہ نشہ چڑھا دیا جائے کہ وائٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا شخص تو آپ کا دوست ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ پاکستان کا دوست ہے یا نہیں ہے؟ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب اور جنرل پرویز مشرف صاحب کے درمیان اکثر رابطہ رہتا تھا، اور جنرل پرویز مشرف صاحب ان سے مسلسل رہنمائی لیتے تھے، خاص طور پہ انتہا پسندی کے موضوعات پر۔ یہ مجھے ذاتی طور پہ معلوم ہے، اور مولانا شاہ احمد نورانی صاحب نے مجھے ذاتی طور پہ بتایا تھا۔ یہ انہوں نے جنرل پرویز مشرف کو ایک مشورہ دیا تھا کہ امریکہ دوست بن کر مارتا ہے، کبھی دشمن بن کر نہیں مارتا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف سے جب اس نے کام لے لیا، آپ سب کو پتا ہے کہ جنرل صاحب اقتدار میں توسیع چاہتے تھے، انہوں نے نہیں ہونے دی۔
خان صاحب نے آئی ایم ایف کے آگے گھٹنے ٹیکے یا نہیں ٹیکے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. ٹوٹل پروگرام آئی ایم ایف کو دے دیا. گورنر اسٹیٹ بینک ان کا پسندیدہ ہے اور 21-22 مشیر سارے کے سارے ان کے پسندیدہ ہیں. آج جن ممبران اسمبلی کی گنتی پر جھگڑا ہو رہا ہے، خرید و فروخت کا الزام لگ رہا ہے، ان سب کو نہ نواز شریف نے اپنے دور میں اہمیت دی، نہ زرداری نے اپنے دور میں اہمیت دی، اور نہ ہی عمران خان نے اپنے دور میں اہمیت دی. بلکہ عمران خان نے تو سچ یہ ہے کسی کو بھی اہمیت نہیں دی. جب اپنوں کو چھوڑ دیا تو پھر الیکٹیبلز کے نام پر کرائے کے سیاستدان مل گئے جو ہر دور میں جماعتیں پارٹیاں بدلتے ہیں اور اقتدار انجوائے کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں. تو خان صاحب نے ان کو پورا موقع دیا نا. جب ان کو پورا موقع ملا تو انہوں نے جو جی چاہا کیا. اب یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ایماندار ہیں خان صاحب، سارا معاشرہ بے ایمان ہے. کیا مطلب آپ کا؟ سچائی کو سننے کا حوصلہ رکھیے گا. کیا آپ نے یو ٹرن کا لفظ خان صاحب سے پہلے کبھی اتنے تسلسل سے سنا تھا؟ نہیں سنا تھا نا. تو یہ یو ٹرن کیا تھا؟ یہ کہاں استعمال ہوا؟ جھوٹ پر. آپ نے مسلسل جھوٹ بولا پاکستانی قوم سے. جب جھوٹ بولا تو آپ کے مخالفین متحد ہو کر آپ پر چڑھ دوڑے. آج کی صورتحال یہ بن چکی ہے کہ اب آپ اسی عوام کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں کہ آؤ 27 مارچ کو میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تو عوام 2011 میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی خان صاحب مینار پاکستان پر، اور مینار پاکستان کے سائے تلے یہ عہد کر رہی تھی کہ آپ انقلاب لائیے، نظام بد کا خاتمہ کر دیجیے، اسٹیٹس کو توڑ دیجیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. کیا یہ غلط ہے؟ وہ تمام لوگ جو آج تذبذب کا شکار ہیں اپنی یادوں کو تازہ کریں. خان صاحب کی حماقتوں کے نتیجے میں آج یہ یلغار ہو رہی ہے. اگر خان صاحب اپنی بات پر قائم رہتے، اپنے پروگرام پر قائم رہتے، اپنے منشور پر قائم رہتے، اپنے دعووں پر قائم رہتے، تو کیا حیثیت ہے زرداری کی؟ کیا حیثیت ہے نواز شریف کی؟ کیا حیثیت ہے مولانا فضل الرحمان کی؟ ان تمام اتحادیوں کی کیا حیثیت تھی؟ عوام آپ کے ساتھ تھی. جب عوام ہوتی ہے تو وہ خلق خدا ہوتی ہے، اور خلق خدا جب آ جاتی ہے تو رب کی مدد شامل ہو جاتی ہے. آپ نے رب کی مدد کو چھوڑ دیا اور لفظ ریاست مدینہ کا پکڑ لیا. پتہ نہیں کس نے یہ سازش کی تھی. ریاست مدینہ پہلے آپ خود سمجھتے کہ ہوتی کیا ہے، اور اس میں سب سے اہم بات کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. جھوٹ کے بارے میں تو قرآن میں واضح موجود ہے. جھوٹے کے بارے میں کیا ہے؟ کیا دہرا دوں میں؟ جھوٹے پر اللہ کی لعنت کہی گئی ہے. آپ مجھے بتائیے، آپ جھوٹ بولتے رہے اور عوام مہنگائی کی چکی پیستی رہی. یہاں تک مہنگائی ہو چکی ہے کہ اب بہت سے گھروں میں مکمل طور پہ روٹی دستیاب نہیں ہے. آپ کے صدر پاکستان تو لنگر کا افتتاح کرنے آئے تھے، تو پھر لنگر کے افتتاح ہے تو اتنا تو کر دیتے کہ پاکستان میں جو گداگروں کی فوج ایک شہر سے دوسرے شہر تک پھیلی ہوئی ہے اس کو بین کر دیتے. آپ کہتے کوئی بھیک نہیں مانگے گا، جاؤ سب لنگر خانے میں جاؤ. لنگر خانے بھی کھل گئے اور گداگروں کی فوج بھی موجود ہے. امریکہ سے آپ کیسے بگاڑ سکتے ہیں؟ آئیے، مداخلت ہے، مداخلت رہے گی. آپ کا ہر اہم آدمی امریکہ کے گرین کارڈ کا طالب ہے، اور امریکی دانشور تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑے سے بڑی پوزیشن والے کو صرف ایک دانہ ڈال دو کہ تمہارے بیٹے کو اسکالرشپ امریکہ میں مل جائے گا، داخلہ مل جائے گا، بیٹے بیٹی کو سارے کے سارے مراحت اس سے لے لو، وہ دے گا آپ کے. تو کتنے لوگ ہیں آپ کے جو آزاد ہیں؟
آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے کتنے لوگ ہیں جو پاکستان کو ایک آزاد پاکستان کے طور پر کھڑا کرنے کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پیسہ باہر سے آ گیا. پیسہ کب نہیں آیا تھا؟ آپ بھی تو بندے ہی توڑ رہے تھے نا. یہ وکٹ گر گئی، یہ وکٹ گر گئی، یہ وکٹ گر گئی. تو آپ نے کرائے کے کردار ڈھونڈے، سدا بہار سیاست کے اداکاروں کو منتخب کیا. اب انہیں پتہ لگ گیا کہ خان کے پلے کچھ نہیں ہے، حکومت تبدیل ہونے جا رہی ہے، لہذا چلے جائیں. خان صاحب جس ملک کا آرمی چیف، اور وہ بھی پاکستان کا، یہ کہہ دے کہ کسی طاقتور پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا، اگر قانون شکنی پر کسی طاقتور کو پکڑ لیں تو جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے. اب آپ بتائیے، جہاں قانون کے نفاذ کے مخالف اس لیول پر ہوں وہاں ملک ترقی کیسے کرے گا؟ وہاں امریکی مداخلت کو کون روکے گا؟ آپ تو نہیں روک سکتے. دنیا میں جہاں بھی کہیں مداخلتیں رکی ہیں تو وہ وہاں کے عوام نے روکی ہیں. اشرافیہ نہیں روکتی. اشرافیہ تو اس کے ایجنٹ کا کردار ادا کرتی ہے. آپ کی عدم اعتماد کی جو تحریک ہے یہ آپ کی غلطیوں کا ثمر ہے، یہ آپ کے جھوٹ کی سزا ہے. اب یہ پوری قوم بھگتے گی، لیکن اس کے پیچھے ایک اور پہلو بھی ہے جس پہ آپ کبھی غور بھی نہیں کرتے، نہ اپوزیشن غور کرتی ہے. سچ یہ ہے کہ پاکستان اس راستے کی طرف آگے بڑھ رہا ہے کہ جہاں جھوٹے مکار سیاستدانوں سے نجات مل جائے گی، امریکہ کے غلاموں سے انہیں نجات مل جائے گی. اور سچ بتا دوں تو امریکہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کے پیچھے کھڑا ہے، دونوں سے کام لے رہا ہے. آپ کی گرتی ہوئی ساکھ کو سہارا دینے کے لیے تو عدم اعتماد کی تحریک پیش کرائی گئی ہے تاکہ آپ کو ہیرو بنا دیا جائے اور آپ سے مزید کام لے لیا جائے. پاکستان کو خالص پاکستانی قیادت کی ضرورت ہے. خالص پاکستانی قیادت کی تشریح میں دوبارہ کر دیتا ہوں، جس کی نیشنلٹی ڈوئل نہیں ہوگی، جس کے بچے باہر نہیں ہوں گے، جس کی جائیدادیں باہر نہیں ہوں گی، جس کے مفادات باہر نہیں ہوں گے، وہ قیادت اس ملک کو چلائے گی. یہ سب کے سب جو آپ نے مشیر لگائے یہ باہر والے ہیں، پاکستانی نژاد ہیں لیکن ہیں باہر کے. یہ ایسے ہی ہے جیسے معین قریشی صاحب تشریف لائے تھے، ان کے شناختی کارڈ پہ پتہ ہے کیا لکھا ہوا تھا؟ ایڈریس وزیر اعظم ہاؤس. ان سب کے ایڈریسز اسی طرح کے ہیں. آج ان سے اختیار لے لیجئے، مشیر کا منصب لے لیجئے، یہ صبح ہی کی پہلی فلائٹ سے واپس چلے جائیں گے. تو امریکی مداخلت کا تو جواز آپ نے خود فراہم کیا ہوا ہے. آپ نے کس ایسے شخص کو اہمیت دی جو تحریک انصاف ہی کا ہوتا لیکن خالص ہوتا؟ خالص تو ادھر ادھر بکھر گئے. جو آپ نے چاہا وہ آپ کو مل گیا. اب امریکہ آپ کے کاندھے پر سوار ہے. امریکہ کا نام لے کر آپ قوم کو ایک اور نئے راستے پر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. خان صاحب، امریکی مداخلت کے خلاف آپ نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے عمل بتاتے ہیں، آپ کے فیصلے بتاتے ہیں کہ آپ امریکی مداخلت کے خلاف نہیں ہیں. آپ تو داخلی مداخلت کے خلاف ہیں کہ اپوزیشن نے اتنی الغار کیسے کر لی. اور سچ پوچھئے تو اس وقت پارلیمانی نظام کی بدترین صورت، جس کو میں بدصورتی کہتا ہوں، پاکستانی عوام کے سامنے آ گئی ہے. انڈیا نے ابتدا ہی میں جاگیردارانہ سسٹم ختم کر دیا تھا، لہذا وہاں پاکستان کی طرح چھوٹی چھوٹی ریاستیں نہیں ہیں سیاستدانوں کی بنائی ہوئی جو پاکستان میں ہیں. آپ یہ ختم نہیں کر سکتے. اکثریت کی وفاداری برطانیہ اور امریکہ سے اس لیے ہے کہ ان کے اثاثے وہاں ہیں، ان کے بچے وہاں ہیں. مداخلت سے تو پاکستان کو ہونا ہے، کیونکہ
دجالی قوتیں اب پاکستان میں ایسی حکومت چاہتے ہیں جو ان کے مفادات کے لیے زیادہ بہتر کام کر سکے، لیکن پاکستان میں اب ایسی حکومتیں آنے والی ہے جو دجالی قوتوں کا حصہ نہیں ہوگی، اور وہ ہوگی عام لوگوں کی حکومت جو 100% پاکستانیوں کی ہوگی۔ وہ ٹکرا جائے گی ہر اس سے جو پاکستان کے خلاف یلغار ہو رہی ہوگی، وہ جڑ سے ان چیزوں کو اکھاڑ پھینکے گی جس نے پاکستان کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ کل تک آپ ایک ٹیلی فون کال کا حوالہ دیتے تھے کہ کال آئی سب سرنڈر کر گئے، ہم تو یہ کہتے ہیں سرنڈر کس نے نہیں کیا؟ سرنڈر کیا، اور اتنا زیادہ سرنڈر کیا کہ آج اپوزیشن بھی وہیں کھڑی ہے جہاں کل آپ کھڑے تھے۔ انہوں نے بھی وہی کمپرومائز کیے ہیں، انہوں نے بھی انہی کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا ہے کہ ہم آپ کے مفادات کے لیے کام کریں گے، اقتدار کا راستہ ہمارے لیے ہموار کر دیں۔ تو اس اقتدار کی جنگ میں جو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ہے، عوام کو کیا فائدہ ہے؟ کیا عوام معاشی آزادی حاصل کر لیں گے؟ نہ معاشی آزادی کا کوئی پروگرام حکومت کے پاس ہے، نہ اپوزیشن کے پاس ہے۔ بلکہ کیا خوبصورت شعر مجھے یاد آیا، پاکستان کی معروف شاعرہ نے کہا تھا، اور وہ صورتحال اس وقت اپوزیشن کی اور حکومت کی برابر ہے۔ دونوں امریکہ کو، برطانیہ کو یہ کہہ رہے ہیں، اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں، ہاروں تو پیا تیری۔ یہ ہے پاکستان کی اشرافیہ، پولیٹیکل اشرافیہ کی وفاداری کا معیار۔ جھنجھوڑ عوام کو رہے ہیں، آؤ تمہاری لڑائی میں لڑ رہا ہوں۔ اگر آپ عوام کی لڑائی لڑتے تو عوام غربت کی چکی میں نہ پستے، عوام بے روزگاری کا ایندھن نہ بنتے۔ 60% سے زیادہ نوجوان ہیں، آپ نے ان کو چلایا تھا تو ان کے لیے بھی کچھ نہیں ہوا۔ امریکی مداخلت اس ملک میں جاری رہے گی اس وقت تک جب تک اس ملک میں انقلاب نہیں آئے گا، اور انقلاب وہ ہوگا جو عام لوگوں کی مدد سے آئے گا۔ جب عام لوگ سامنے آئیں گے تو پھر مداخلتیں سمٹ جائیں گی۔ آپ کہتے ہیں وہ سفیر فلاں سے ملا، سفیر فلاں سے ملا، کب کون سا سفیر نہیں ملتا؟ ہر دور میں سفیر ملتے رہتے ہیں۔ آپ سفیروں کو راستہ دیتے ہیں، آپ سفیروں کو اس حد تک راستہ دیتے ہیں کہ اپنے دل کی باتیں بھی ان سے کر دیتے ہیں۔ پھر سفیر کیا کریں گے؟ آپ کے لیے تھوڑی ہیں وہ جن ملکوں کے ہیں انہی کے لیے ہیں۔ اسی طرح یہ جتنے مشیر آپ نے لگائے ہیں، یہ سارے کے سارے ان ملکوں کی، ان اداروں کی خواہش پر لگائے ہیں جو باہر سے ڈکٹیٹ کراتے ہیں۔ وقت گزر جائے گا، لیکن یہ وقت فیصلے کرے گا، حکومت کے کردار کا بھی، عوام کے کردار کا بھی، اور اپوزیشن کے کردار کا بھی۔ اب عوام کسی کا ایندھن نہیں بنیں گے، عوام اپنے حصے کا کام خود کریں گے اور اپنوں میں سے نئی لیڈرشپ لائیں گے۔ جب نئی لیڈرشپ آئے گی تو پھر حقیقی تبدیلی رونما ہوگی، اور انشاءاللہ اس تبدیلی کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ وہ تبدیلی انقلاب کی ہوگی، اور انقلاب تیار ہے۔ روٹی انقلاب کی تحریک بنے گی۔ بلکہ ایک بہت بڑے اسکالر نے تو یہ بات بھی کی ہے کہ اس سال لوگ اپنے گھروں میں اپنے استعمال کے لیے گندم خرید رکھیں، شدید بحران کے امکانات موجود ہیں۔ آپ سب کا شکریہ۔